بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. ان کو بند کر دیں کہ حسب ترتیب تھوڑے سے وقت کے لیے ہم ساتھی جمع ہوتے ہیں, کچھ بات ہو جاتی ہے. آج بھی اسی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو, اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. کامیاب طالب علم وہ ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کی مان کر چلتا ہے, بلکہ کامیاب عالم بھی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے بڑے علماء کی مان کر چلتا ہے. اگر عالم بھی اپنے اساتذہ کی تربیت سے نکل آئے اور وہ بھی اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا, ان کی دعائیں لینا, ان کی شفقتوں میں رہنا چھوڑ دے, تو اس کو بھی بڑی ٹھوکر لگتی ہے. تو ایک طالب علم کیسے اس بات سے بے نیاز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق طالب علمی کی زندگی گزار لے. آپ میں سے اکثر طلبہ حافظ ہوں گے, ایسا ہی ہے نا؟ تو سورۃ الکہف ہم پڑھتے ہیں, کون سے پارے میں ہے جی؟ سبحان الذی میں 15واں پارہ ہے. اور جمعے کے دن سورۃ الکہف کا پڑھنا سنت بھی ہے. گزشتہ کل یقیناً آپ میں سے بہت سو نے پڑھی ہوگی. سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. وہ ایک ایسا علم سیکھنے کے لیے گئے جو ان کے پاس نہیں تھا, نہ ان کی ضرورت تھی نہ ان کے پاس تھا, لیکن بطور تنبیہ اللہ پاک نے, اس لیے کہ خطبہ دے رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, اور کسی سائل نے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. تو جواب تو صحیح تھا, اس لیے کہ جس پیغمبر کی نبوت کا زمانہ چل رہا ہوتا ہے اس زمانے میں تکوینی پیغمبر ہیں. تکوینیات وہ ہوتی ہیں کہ جس کا تعلق 100% وہ نتائج سے ہوتا ہے, ظاہر سے نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں میں فرق ہے. شریعت میں جو غلط نظر آئے اس پہ روک ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی جائے اور بجائے سیڑھیوں میں چپل پہننے کے وہ مسجد کے صحن میں چپل پہنے, اور ابھی یہ باتیں چل رہی تھی اور دھڑام سے وہ پنکھا آ کے اسی جگہ پہ گرا جہاں سے ان ساتھیوں کو دھکا دے کے ہٹایا تھا. تو اب اس کو ڈانٹیں گے یا اس سے گلے ملیں گے؟ اب گلے ملیں گے. بھائی شکر ہے آپ نے ساتھیوں کو ہٹا دیا, ورنہ تو سب کے سر پہ وائٹ کلر کے عمامے ہوتے, ہے نا؟ سب کے سر پھٹے ہوئے ہوتے نا. تو بھائی خدمت کی انہوں نے,
تو یہ تکوینی امر ہے جس میں نتائج کو دیکھا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینیات تھی. اب جو بات مجھے مختصراً عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو یہ نہیں کہ میں بھی پیغمبر ہوں، میرے پاس پوری امت ہے، اس طرح نہیں فرمایا نا، بلکہ درخواست کی کہ اللہ نے آپ کو ایک علم دیا ہے. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. آپ کے پاس جو علم ہے کیا آپ اجازت دیتے ہیں هل اتبعک کہ میں آپ کے ساتھ جڑ جاؤں، آپ کا تابعدار بن جاؤں اور آپ مجھے وہ علم دے دیں جو آپ کے پاس ہدایت والا علم ہے، میرے پاس نہیں ہے وہ. قال انک لن تستطیع معی صبرا. فرمایا آپ میرے ساتھ رکنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. یہاں نکتہ لکھا مفسرین نے کہ دیکھیں جانے والے بھی عام انسان تو نہیں تھے، وقت کے پیغمبر گئے، لیکن چونکہ ضرورت تھی طلب لے کر گئے، ان کو وہ علم سیکھنا تھا، حاصل کرنا تھا، تو اپنے آپ میں وہ ساری صفات پیدا کر دی جو ایک طالب علم میں ہوتی ہے، اور اسی انداز سے بات کی جیسے ایک طالب علم اپنے استاد سے بات کرتا ہے کہ مجھے داخلہ دے دیں. جیسے آپ فرمائیں گے میں آپ کی شرائط کے مطابق چلوں گا. استاذ نے انکار کیا کہ آپ چل نہیں سکتے، اس لیے کہ جو علم میرے پاس ہے، ہمارا جو مدرسہ ہے، اس میں چلنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ سوال نہیں کر سکیں گے، ہم سے کچھ پوچھ نہیں سکیں گے، پوچھیں گے تو آپ کا داخلہ منسوخ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ساری آیات سورۃ الکہف کی قرآن کریم میں کیا درس دے رہی ہے، کیا سمجھا رہی ہے کہ ایک طالب علم اگر علم حاصل کرنے کے لیے کسی ادارے میں جائے گا تو اپنے مزاج کو قربان کرے گا، ادارے کے اصول اور قوانین کو قبول کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جو ایسا کرے گا تو کامیاب ہوگا، ایسا نہیں کر سکے گا سلسلہ ٹوٹ جائے گا وہاں. تو آج یہ بات سمجھاتے ہوئے بہت زور لگانا پڑتا ہے کہ بھئی تھوڑا سا اپنے ادارے کے، اپنے بڑوں کے اصول کو، قوانین کو، مزاج کو، ترتیب کو پیش نظر رکھتے ہیں. آپ کا دل یقیناً بہت کچھ چاہے گا. طالب علم کا دل چاہے گا کہ جی میں صبح 8 بجے آؤں، تب بھی معزز بن کے کلاس میں بیٹھ جاؤں، کوئی مجھے اف تک نہ کہے. 8:30 بجے آؤں تب بھی بیٹھ جاؤں، 9 بجے آؤں تب بھی بیٹھ جاؤں. دل میں آیا کہ 10 بجے نکل جانا ہے تو تب بھی استاذ مجھے بہت اکرام کے ساتھ دروازے تک لے جائیں کہ جی جی بالکل تشریف لے جائیں آپ. تو آپ سے کیسے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں؟ اور 2-4 دن اگر موڈ ہوا کہ بھئی آج کل نیند صبح زیادہ آتی ہے نا، ایسا ہی ہے نا، سب کو آتی ہے، صرف ہمیں آتی ہے؟ سب کو آتی ہے نا. آج صبح نیند آ رہی ہے، کیسے جائیں؟ تو کہا چلو خیر یار آج ہفتہ ہے، ذرا ڈھیلا سا ہے، ہفتے کی چھٹی ہو گئی. اگلے دن اتوار ہے تو عام چھٹی ہے، تو کہا چلو یار وہ تو ویسے ہی چھٹی چل رہی ہے، زور نہیں ہے، تو اتوار کی بھی چھٹی ہو گئی. پیر آ گیا تو کہا کہ وہ اتوار والی کچھ باتیں باقی ہیں وہ آج پورا کر لیتے ہیں، تو پیر ہو گئی. اب منگل آ گیا تو منگل ویسے ہی ڈھیلا ہے، اس میں تو کوئی سوال نہیں ہوتا، تو وہ ہو گیا. بدھ آ گیا تو کہا کہ اب تو کل جمعرات کو ویسے ہی چھٹیوں کا آگے سلسلہ ہے. تو کوئی دن نہیں بچے گا دوستوں آپ کے پاس. پڑھیں، محنت کے ساتھ پڑھیں، بڑوں کے مزاج، اصول اور ترتیب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھیں. اس علم میں اللہ برکت ڈال دیں گے. بات سمجھ گئے؟ باقی یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں آج ہمارے مزاج کے اندر آ گئی ہیں بچوں والی، اس کو اپنی زندگی سے اٹھا کر پھینک دیں. اپنا سینہ اس علم کے لیے، اپنا ظرف اس علم کے لیے اتنا بڑا رکھیں کہ اس میں ہر چیز کی گنجائش موجود ہو. دوستو ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زور لگاتے تھے اس بات پہ
کہ جو طالب علم استاذ کی ڈانٹ کو برا محسوس کرتا ہے یہ کبھی نہیں چل سکتا. چھوٹی سی بات ہوئی اور جا کے فوراً جا کے اپنے گھر میں والدین سے امی ابو سے کہا بھئی میں تو کل سے نہیں جا رہا ہوں. کیوں نہیں جا رہے جی؟ وہ استاذ آج مجھے آنکھیں دکھا رہے تھے. کیوں نہیں جا رہے؟ جی آج میرے کان موڑے، مجھے 2 تھپڑ بھی لگائے، 2 گھنٹے میں مسجد کے صحن میں سردی میں کھڑا رہا ہوں، میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی. اس طرح بعض ایسے ہوتے ہیں نا، جی میں نہیں پڑھ رہا ہوں. ماں باپ بیچارے کہتے ہیں پڑھ لو، منت کرتے ہیں اس کو. یہ 2 دن پھر کچھ محسوس کرتا ہے، پھر اس طرح کرتے ہیں. ایسی طالب علمی اختیار نہ کریں دوستوں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کر کے ختم کر رہا ہوں. بہت بڑی شخصیت گزری ہے ہندوستان میں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. اصل نام تو حضرت کا مولانا علی میاں ہے، علی میاں صاحب. حضرت کے خطبات ہیں خطبات علی میاں کے نام سے، بڑے علمی خطبات ہیں. تو حضرت نے لکھا کہ بچپن میں مجھے ایک استاذ کے ساتھ بٹھایا گیا عربی سکھانے کے لیے. شیخ خلیل العرب، بڑے عرب کے مشہور عالم تھے شیخ خلیل العرب، اور عربی زبان پر ان کو مہارت تامہ تھے بڑے سخت. تو فرماتے ہیں ایک دن آئے تو سبق میں کچھ سنانے میں گڑبڑ ہو گئی، تو شیخ نے طبیعت صاف کی. طبیعت صاف کرنا جانتے ہیں نا؟ طبیعت کے ساتھ پٹائی کی میری، بالکل اگلے پچھلے سارے معاف ہو گئے، اتنا مارا. جب پٹائی کی تو طبیعت پہ بوجھ بھی آیا. ایک تو گھر سے دور تھے، ساری باتیں تھی، اور دل میں آیا کہ اب بڑے بھائی آتے تھے ہر ہفتے ملنے کے لیے، اب آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ بھئی میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا ہوں. اللہ کی شان، شام کو بھائی آ گئے خیر خیریت لینے کے لیے. تو جب آئے پوچھا بھئی سب صحیح چل رہا ہے؟ تو اس صبح کی سارا جو غصہ تھا نا دل میں بھرا ہوا، وہ سب کہ یہ بولوں گا بس کہ مجھے واپس لے جائیں. اس وقت اللہ پاک کی طرف سے ایسی کیفیت آئی کہ وہ ساری چیزیں دب گئی. اور میں نے کہا جی سب صحیح ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں کوئی پریشانی بھی نہیں، سب صحیح چل رہا ہے. ان ساری باتوں پر، اس غصے اور جذبات پر استاذ کی جو شکایت دل میں تھی اس پہ کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا کہ بس نہیں کچھ بھی نہیں. فرماتے دل میں ایک کیفیت اور سرور آ گیا، اس وقت مجھے محسوس ہوا. تو پھر فرماتے وہ وقت بھی آیا کہ صرف عجم دنیا میں نہیں، عرب دنیا میں بھی میرے پائے کا کوئی ایسا عالم نہیں تھا جو اس لغت میں، اس عربی لغت میں میرا مقابلہ کر سکے. اتنے بڑے انسان تھے جن سے استفادے کے لیے عرب علماء سفر کر کے آتے. تو بھئی اللہ پاک تو ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں پہ نظر ہے. یہ طالب علمی کس کیفیت اور دل کے احساسات کے تحت گزر رہی ہے، یہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں دوستو. اس لیے اپنے دلوں کو پاک صاف کریں، خوب محنت کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے مزاج کو اپنے بڑوں کے مزاج کے سامنے قربان کر دیں. کریں گے انشاءاللہ. اپنے مزاج کو، اصول کو آگے نہیں رکھیں، بلکہ اساتذہ اور ادارے کے اصول کو آگے رکھیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی آگے رہیں گے، آپ پیچھے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھوڑا سا ختمات شریفہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد مختصر مراقبہ اور دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی.
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ساتھی ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے، اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ بدل دے زندگی کو جو محبت ہو تو ایسی ہو، بدل دے زندگی کو جو محبت ہو تو ایسی ہو، بدل دے زندگی کو جو محبت ہو تو ایسی ہو، سکون قلب ہو جس میں عبادت ہو تو ایسی ہو، یہی دل کی تمنا ہے مجھے اپنا بنا مولا، یہی دل کی تمنا ہے مجھے اپنا بنا مولا، مزہ آ جائے جینے میں اطاعت ہو تو ایسی ہو، جہاں سارے میں تو ہی تو میرے اللہ وحدہ ہو، جہاں سارے میں تو ہی تو میرے اللہ وحدہ ہو، نہیں ثانی کوئی تیرا حقیقت ہو تو ایسی ہو، بدل دے زندگی کو جو محبت ہو تو ایسی ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔ اچھا بھائی،